میں نے زندگی کو اپنے لیے ہمیشہ تلخ پایا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں کوئی لمحہ میرے لیے حسین یاد ثابت نہیں ہوا۔ بعض اوقات ہم کسی حادثاتی طور پر ٹکرا جاتے ہیں اور خواہش نہ ہونے کے باوجود ہم ان کی زندگی میں جبراً داخل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہی اذیت کے لیے کافی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ میری شادی ہوئی کچھ اس طرح تھی کہ میں اپنے بابا کی اکلوتی اور انتہائی سادہ شکل بیٹی تھی۔ میرے چہرے کے نقوش بھی عام سے تھے اور رنگ بھی گندمی۔ بابا ہارٹ پیشنٹ تھے اور کاروبار بھی بس گزارے لائق تھا، اس لیے بابا کا علاج گورنمنٹ ہسپتال سے کرایا جا رہا تھا۔ اس رات بابا کی اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی۔ میں ڈاکٹرز کو بلانے دوڑی تو کسی سے زور سے ٹکرائی۔ تصادم بہت شدید تھا، مگر میں بابا کی بگڑتی حالت کے پیش نظر بھوکلائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس بھرپور وجاہت کے مالک شخص کو دیکھا جو مجھ سے انگلش میں بولا، "از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ میرے بابا کو کچھ ہو جائے گا، پلیز ڈاکٹر صاحب میرے بابا کو بچا لیں۔" میں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے شدت سے روتی۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ انہوں نے میری بات سنی اور اگلے ہی لمحے اس وارڈ کی جانب بڑھ گئے جہاں بابا خستہ حالت میں لیٹے لیٹے لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ جلد ہی وہاں کا منظر ہیبت ناک ہو گیا۔ بابا کو وارڈ سے ICU لے جایا گیا۔ میں دم سادے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں نے خدا کے حضور گڑگڑا کر بابا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگی، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ نرس میرے پاس آئی اور اندر بابا کے پاس لے گئی جہاں وہی ڈاکٹر کھڑا تھا اور بابا کے نحیف ہاتھوں سے نے ان ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بابا کی آنکھ سے آنسو ایک لڑی متواتر گر رہے تھے۔ میں تڑپ کر بابا کے قریب ہوئی تو میرے کانوں نے جو سنا اس پر میں شرمندگی کے مارے سر نہ اٹھا سکی۔ بابا ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کو تحفظ دینے کی التجا کر رہے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ آہذری کر رہے تھے۔ ڈاکٹر پہلے گڑبڑایا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بابا کو کچھ سمجھانے کے لیے سمجھانے لگا کہ بابا تڑپ اٹھے، اونچی آواز سے رونے لگے اور ڈاکٹر نے گھبرا کر خوشی کی نوید بابا کے ہاتھ میں تھما دی اور چند ہی لمحوں میں میرے سارے جملہ حقوق کا مالک ہو گیا۔ وہ وہاں رکا نہیں، پھر ماتھے پر لاتعداد شکنیں تھیں۔ اس رات مجھے اپنے بابا سے پہلی بار شکوے تھے، شکایتیں تھیں۔ میں ایک لفظ بولے بغیر ایک سائڈ پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ مجھے لگا بابا میری ناراضگی سے باخبر ہے، مجھے بلا کر سمجھائیں گے، مگر پوری رات گزر گئی، بابا نے مجھے نہیں بلایا۔ ہوش تو میرے تب اڑے جب مجھے ایک نرس نے مجھے بابا کی موت کی خبر سنائی۔ میں پاگل سی ہو گئی، چلا چلا کر پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ سب تعصب بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کب بابا کو ان کی اصلی جگہ تک پہنچایا اور کب میں کسی کی ہمراہی میں اس محل نما گھر میں آئی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ پتہ تو تب چلا جب میری اوقات کا تعین کیا گیا۔ سارے گھر کا کام مجھ سے لیا جاتا۔ میری ساس مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ شوہر کو میں نے اس دن کے بعد دیکھا ہی نہیں۔ میں سارا دن کام کے بعد کچن میں سوتی، گھٹ گھٹ کے رونا مجھے اپنا مقدر لگ رہا تھا۔ کھانا کھایا یا نہیں کھایا کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا تھا۔ ایسی زندگی تو میں نے بابا کے ساتھ نہیں گزاری تھی۔ بڑی بھواجیں بس مجھے دیکھ کر رہ جاتی تھی، کوئی کچھ نہ کہتا، ہمدردی کے 2 بول بھی نہیں۔ اور پھر اس دن میں نے رضا احمد کو پورے 4 ماہ بعد دیکھا۔ وہ اول روز کی طرح منظر پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں سے مجھے پہلی بار محبت سی ہو گئی، مگر اس کے لڑکھڑاتے قدم مجھے ڈرا گئے۔ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ وہ میرے قریب آئے تو ناگوار بو 400 پھیل گئی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹنے لگی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ اس رات میں بہت روئی۔ اس شخص پر نظر ڈالی جو بے چینیاں میرے ہاتھوں پہ دے کر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں جانتی تھی صبح مجھے یہ شخص گالیاں دے گا، میرے وجود سے کھن کھائے گا، اور یہ سوچتے ہی میں شدت سے رو دیتی۔ صبح میری توقع کے عین مطابق ہوا۔ میری ساس نے باقاعدہ مجھے لاتعداد تھپڑوں سے نوازا اور کچھ دن بعد ایسی خبر ملی کہ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میرے وجود میں ایک نئی زندگی جنم لے چکی تھی اور بہت اذیتوں کے بعد وہ میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ پر گیا تھا، بہت حسین، بہت خوبصورت۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میں خوش تھی، کسی نے بھی میرے بیٹے کو نہیں دیکھا، اس کے باپ نے بھی نہیں، اور پھر میرا بیٹا بھی میرے ساتھ وہ تکلیفیں سہنے لگا۔ میں اس کی ننھی سی جان کو بچانا نہیں پا رہی تھی، اور جب وہ 4 سال کا ہوا تو میری سانس کو ایک بار پھر پوتے کی خبر ملی تو وہ بلبلا اٹھی، مجھ سمیت۔ اس بار میرا بیٹا بھی بیٹا، اور وہ جو اس سب کا ذمہ دار تھا وہ ایسا بن گیا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ تکلیفیں اور اذیتیں ایک بار پھر منہ کھولے کھڑی تھی۔ اتنے میں امیر باپ کی اولاد دوسروں کے کپڑے پہن کے گزارا کر ہی رہی تھی، حالانکہ 2 ہی بیٹے تھے، مگر آنے والے وقت کا کوئی کچھ نہیں جانتا۔
اور ایک دن ایسا ہی عام سا مشقت سے بھرپور تھا جب میں کام کر کے ہٹی تو کچن میں شامل منہ پھلائے بیٹھا تھا جبکہ شہروز غائب تھا۔ میں بھوکلا کے اس کے تعاقب میں دوڑی۔ میں لانچ میں آئی تو میری سانس شہروز کو بری طرح ڈانٹ اور مار رہی تھی جبکہ وہ سہما ہوا تھا۔ لانچ میں موجود خوبصورت اور قیمتی واز ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے شامل کا احساس ہوا جو غصے کا تیز تھا۔ وہ فوراً دادی کے پاس پہنچا اور اپنے بھائی کو ان کے شنکجے سے چھڑایا۔ اس کے انداز بالکل باپ والے تھے۔ میں بنی سب دیکھ رہی تھی۔ دادی نے شہروز کو چھوڑ کر شامل کے گالوں کو تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ میری پشتلی میرے بچوں کو رلا رہی تھی۔ تقریباً سبھی وہاں موجود تھے، ان بچوں کا باپ بھی، جو ایک نئی تحریر رقم کر چکا تھا۔ شامی نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا تو دادی کے منہ پر اس کا ناخن لگا اور ننھی سی خون کی بوند ابھری اور میرے شوہر کی غیرت اچانک ہی جاگی۔ اس نے اپنے ہی خون کو بری طرح پیٹا، گالیاں دی، احسان جتایا اور مجھ سمیت میرے دونوں بیٹوں کو بھی ماں کے ایک حکم پر اس نے گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ وہ جانتا تھا ایک بار پھر میرے وجود میں اس کی نشانی تھی۔ زندگی کی یہ تکلیف دہ سال میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ مما، اس اپنی چھوٹی بیٹی شارجہ کی آواز آئی تو وہ چونک سی گئی۔ ماضی میں وہ ایسے گم ہوئی کہ حال کو ہی بھول گئی۔ اس نے ڈائری بند کی اور بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی جسے شہروز چپکلی سے ڈرا رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آگئی اور زور زور سے چیخنے لگی جبکہ شہروز کہکمہ لگاتے ہوئے اس پر چپکلی پھینک چکا تھا۔ شہروز! اس نے شہروز کو زور سے تھپڑ لگایا اور شانزے جو گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زے بس کرو نکلی ہے، یہ کہتے ہوئے ساتھ شانزے حواسوں میں اور ایک بار پھر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی جبکہ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ آنے دو شامل کو، کراتی ہوں تم دونوں کا دماغ درست۔ اس نے ان دونوں کو جس کی دھمکی دی تھی یقینی طور پر ان کی زبان تالوں سے لگ گئی۔ سب کیسا چل رہا ہے؟ یس سر، سب پری پلان چل رہا ہے، بس آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے کہ کب آپ ریڈ ڈالنے کی اجازت دیں۔ صفدر اس کا بہت اچھا دوست تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے شوق کی بنا پر پولیس فورس جوائن کی ہوئی تھی، مگر کام کے دوران وہ اس سے ہمیشہ ادب و آداب سے مخاطب ہوتا تھا۔ گڈ، سب ریڈی ہے؟ یس سر۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تو صفدر بھی اس کے پیچھے تھا۔ پولیس یونیفارم میں اس کا کسرتی جسم جیسے چٹان کی مانند لگ رہا تھا، چہرے کے نقوش میں کھلی وجاہت مقابل کے ہوش و گواہ دے رہے تھے۔ لڑکیاں مرد بھی اس کی وجاہت کو لمحہ بھر کے لیے بس دیکھتے رہ جاتے، اور سب سے خطرناک چیز شامر خان کا غصہ تھا جو سب کو اس سے 10 فٹ دور رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ آفس سے باہر نکلا اور ایک دائرانہ نظر سب پر ڈالی اور سب الرٹ کھڑے تھے۔ اوکے، کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس نے غلطی کی وہ اپنے آنے والے حالات کا خود ذمہ دار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہماری اتنی ٹائم کی محنت کا ضیاع ہو۔ اس نے اپنی بات پوری کی اور باہر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اس کے ساتھ تھا، باقی سب بھی انسٹرکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں کی طرف دوڑے۔ یہ شہر کا مشہور کلب تھا جہاں امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ریفریشمنٹ کے لیے جمع ہوتی تھی، اور ریفریشمنٹ بسا وقت تمام اخلاقی حدودوں کو توڑ دیتی۔ یہ کلب کسی بڑے اسمگلر کے انڈر چل رہا تھا، نوجوان نسل کو نشے کی عادت بڑی تیزی سے ڈال رہا تھا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے شامر کے انڈر یہ کیس آیا تھا اور آج وہ اسے پائے تکمیل تک پہنچانے یہاں پہنچ گیا تھا۔ شامر کی جیپ کلب کے باہر رکی اور ایک چست لگا کر جیپ سے باہر نکلا۔ اس کے بوٹوں کی آواز کسی بڑے طوفان کی آمد کی گواہ تھی۔ اس کی جیپ کے پیچھے 3 گاڑیاں رکی اور کچھ پولیس اہلکار اس کی ایک آنکھ کے اشارے پہ اپنی پوزیشن سنبھال گئے، جبکہ کچھ اس کے ساتھ تھے جس میں صفدر بھی شامل تھا۔ ڈھلتی رات کا سماں تھا، اندر کا شور و غل باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ فالو می، اس نے سر پر سے کیپ اتاری اور اپنے ٹارگٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ داخلی دروازے پہ موجود گارڈ اس کے ایک مکے سے ہی زمین بوس ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول حسب توقع تھا، شراب شباب، نسوانی کہکموں میں ملتے مردانہ کہکمے، اخلاق سے گری حرکتیں، جیسے زندگی ایک نیا ہی رنگ جی رہی تھی۔ اس نے خاموش نظر سب پہ ڈالی، ہاتھ اوپر کر کے ایک فائر چھوڑ دیا جو فانوس کو چیرتا ہوا گیا۔ فانوس کے ٹوٹنے کی آواز میں فائر کی آواز کھل کر وہاں سب کو خوفزدہ کر گئی۔ وہ سب جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ ان سب لوگوں کو صفدر اور باقی اہلکاروں نے قابو کر لیا، جبکہ شامر وہاں سائڈ پر بنے ساؤنڈ پروف کیبن کی طرف بڑھ گیا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہاں کے آنر کو گریبان سے پکڑے باہر لے آیا۔ وہاں سب کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ اریسٹ کر لو سب کو، وہ صفدر کو آرڈر دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ چیئر پر بیٹھا ان کو نظروں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا، اور وہ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا جن میں سے ایک لڑکی حسن کا شاہکار چہرے پہ خوف اور ہوائیاں لیے کھڑی تھی۔
जबकि दूसरी लड़की के चेहरे पे दुनिया जहाँ की बेजारी थी। वो लड़का संजीदा सा खड़ा था। बाकी सब ज़मानतें करवा कर जा चुके थे। इन सब के वालिदैन को बुलाया गया था, जबकि ये तीनों अपने घर से किसी को बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। अपने बाप को फ़ोन करो, सर्द आवाज़ गूंजी। सर बिलीव मी, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़के ने अपनी सी आखिरी कोशिश करनी चाहिए। गालिबन तुम रात यहीं गुजारना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, इनको लॉकअप में डाल दो और जब तक कोई वाली वारिस ना आ जाए आज़ाद मत करना। इसने अपने एक एहलकार को तंबी की, जिससे फ़ौरन गर्दन हिलाई, अपनी गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाया। प्लीज़ माँ, चाचू को फ़ोन करो। वो लड़की अब बाकायदा रोने लगी थी। लड़का घबरा सा गया। इसने किसी को कॉल करके फ़ौरन पुलिस स्टेशन बुलाया। वो उकताहट से सारा तमाशा देख रहा था। शूटर की भी सारी तवज्जो इन तीनों पर थी और अगले 15 मिनट में वो जो चेहरा इसके सामने था, इसको देखकर इसके असाबों पे गोया बम फटा। वो उसके चेहरे के नकोशों को बस देखता रह गया। नफरत की चिंगारियां वजूद को भड़का गई। जबड़े सख्ती से बीच गए। जब दिमाग की रगें ऐसी फूली गोया अभी फट पड़ेंगी। हाँ, आज 23 साल बाद इसने रज़ा खान को देखा था। ढलती उम्र ने इनकी शान ज़रूर झुका दिए थे, मगर चेहरे पे रौनक आज भी वैसी थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बिलबिलाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की, मगर बेसौध। इसे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। बस चल तक वो यहाँ से भाग जा, और जब बर्दाश्त जवाब दे गई, सबके धागे धागे हाथ से छूटने लगे, वो अचानक ही खड़ा हो गया। सफदर, हैंडल दिस केस, इतना कहा और किसी हवा के झोंकों की तरह गायब हो गया। ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में शहरोज ब्लैक ही को गोगल्स लगाए नक्सर से तैयार होकर डाइनिंग पर आए, जहाँ माहौल इसे कुछ खींचा खींचा सा लगा। इसने माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उन्होंने लाइल्मी का मुजाहरा किया। वो खुद नहीं जानती थी शामिर को क्या हो गया है। रात खासा लेट कर आया, ऊपर से बिखरा बिखरा हुलिया इन्हें परेशान कर गया। उन्होंने लाख इसकी हालत की वजह पूछी, मगर वो कुछ बोल के नहीं दे रहा था। और अब इसके मुंह को जैसे ताला लगा हुआ था। शरोज ने शेरी की तरफ देखा, जो चुपचाप खाना खा रही थी। यानी जो मामा इसे हल करना था, वो शामिर के बराबर कुर्सी इसकी सीट कर बैठ गया। तबीयत ठीक है लाला? इसने टोस्ट पर जैम लगाते हुए पूछा। हूँ, हाँ, मुझे भला क्या होना है? फिर भी वो कौन सा जान छोड़ देने वाला था। कुछ नहीं शहरुस, नाश्ता करो खामोशी से। इसने जान छुड़ाना चाहिए। लाला, आप जानते हैं आप कितने अहम हैं हमारे लिए। आपकी परेशानी पर सारा घर परेशान उठता है, और आपने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। अब ये गुरेज क्यों क्यों क्यों? और अब भी कुछ ना बोला तो वो और अम्मा समझ गई ये गुरेज शानजे की वजह से है, कि शानजे को कभी इसने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। शानजे की यूनी वैन आ चुकी थी। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर उठी। शामिर इसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था, जिसकी आंखों में शहरज को खामोशी से नाचते करते देखकर शरारत नाच गई। शायद इसी तरह दीवार में रौनक इसके होने से ही थी, वरना यहाँ उतरती वीरानियाँ इसका दम घोट देती। शहरोज लाला, आज आप मुझे पॉकेट मनी देंगे? इसे कहते ही साथ ही शहरोज के वॉलेट पर झपटा मारा। 1000 का नोट निकाल लिया। शहरोज की तो आंखें उबल आई इस भत्ताखोरी पर। चुड़ैल, छोड़ो मेरा पर्स और 1000 रुपये। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? शहरोज ने इसको गुरी लगाई, जिसका कोई असर लिए बगैर वो मुंह बनाकर बोली। लाला, आप इंतहाई भूखे हैं। आपकी बीवी तो मारी ही जाएगी आपकी कंजूसी पर। खबरदार, जो तुमने मेरी अनदेखी बीवी को बीच में घसीटा। बड़े आए बीवी के हमायती। उसे मुँह चढ़ाती अम्मा और शामिर को प्यार करती भाग गई। शामिर के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो दोनों ही कुछ पुरसुकून हुए। बहुत शरारती हो गई है। लबों की तराश में छुपी मुस्कुराहट इसने मजीद हैंडसम बना रही थी। आज शायद वो ऑन ड्यूटी नहीं था, तभी सुकून से बैठा था, वरना इतनी अफरा तफरी मचा देता कि वजिया परेशान सी हो जाती। वो तीनों इस वक्त अम्मा के कमरे में बैठे थे। रज़ा खान से हुई मुलाकात इसने मनोअन इन तीनों को सुना दी, दोनों को सुना दी। अम्मा खामोश बैठी थी। 23 साल बाद फिर से इस आदमी का जिक्र हो रहा था, जिसको उन्होंने अपना सब मान लिया था। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हम इस जिस पर इत्तेफाक कर लें वो इसे ठोकर मारता है। हम बस बेबसी से इसे देखते रह जाते हैं। अम्मा की खामोशी और झुके निगाहें शामिर का रहा सा सुकून भी गारत कर गई। बेचैनी हद से सवा हो गई। बस नहीं चला इसे शूट करके एक ही लम्हे में अपने सारे सांप बराबर कर ले, मगर नहीं, वो इसी चोट देना चाहता था कि वो चिल्लाए, पल पल जिए, पल पल मरे, मौत की ख्वाहिश करे। वो इसे बिल्कुल ऐसी अज़ियत से दो चार करना चाहता था जो इसकी माँ ने सही। ये जो बेबसी का वक्त इसने काटा, के रुपए रुपए को वो चारों तरफ से
لالا ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس موضوع کو ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہم کیوں اس شخص کا ذکر کر کے تکلیف میں مبتلا ہوں؟ کیا جو ماؤں سال ہم نے در بدر گزارے وہ کام تھے ایک نئے سرے سے خود ازدیے کا دور شروع کر لے؟ شہروز نے اماں کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، جن کی نگاہیں بیتے دنوں کی اذیت یاد کر کر بھر آئی تھی۔ نہیں شہروز، اتنے اچھے تم ہوگے بھی نہیں، جب تک میں اس کے انجام تک نہیں پہنچا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ وہ دونوں بس اسے دیکھتے رہ گئے، کسی میں آگے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، جبکہ وہ تنفن کرتا ان کے درمیان سے اٹھ آیا تھا۔ وہ دیکھ زبردست یار، وقار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سامنے متوجہ کروایا، جہاں ریڈ شلوار پر وائٹ شرٹ اور ریشمی دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے کٹنگ بالوں کی پونی ٹیل بنائے شان سے اپنی ازلی لاپرواہ انداز میں اپنے دوست کے ساتھ ساتھ کہکمہ لگاتی آ رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ وہ تو ساکت ہی ہو گیا۔ تو کیوں شہروز سر سے پٹنا چاہتا ہے اس بلا کے آگے؟ وہ جلاد کھڑا ہے جیسے کوئی سر نہیں کر سکتا، صرف ہم دیکھ کر ہی آئے بڑھ سکتے ہیں۔ عادی نے جیسے ان کی خیالت پہ برف ڈال دی، جبکہ وہ اب بھی اسی کی طرف متوجہ تھا جو کسی ہوا کے جھنکے کی طرح اس کے سامنے گزر گئی تھی۔ انجام کی پرواہ ہوتی تو میں عشق کرنا چھوڑ دیتا۔ اس نے لبوں میں دبی سگریٹ کو پھینک کر جوتوں سے مسلا اسٹائل سے بننے بالوں کو ایک بار پھر ہاتھ مار کر درست کیا۔ ہیوی بائک پہ لٹکا شولڈر بیگ کندھے پہ ڈالا جس میں بامشکل ایک ہی کتاب تھی اور اس کے تعاقب میں بھاگا۔ سر عمران کا لیکچر تھا، وہ ہر حالت میں اس کے برابر جگہ چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا، گلاس ڈور دھکیلتا کلاس روم میں داخل ہوا، ایک نظر پورے روم پر دوڑائی۔ وہ اسے سیکنڈ رو میں کسی کتاب پر چھکی ملی۔ وہ جانتا تھا فزکس اس کے گروپ میں سے صرف اسی کا سبجیکٹ ہے، تبھی اس کے ساتھ اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا جلدی سے عین اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پیچھے اس کے دوست جو لاسٹ بینچ پر بیٹھے تھے اسے بری بری گالیوں سے نواز رہے تھے کہ جب سے اس کے سر پر شانزِ نامی پھوٹ چڑھا تھا۔ بیچارہ ہر جگہ نمبر بنانے کی کوشش کرتا، مگر صد افسوس کہ اب تک شانزے کی ایک نظر کرم بھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے ایک اچپٹی نگاہ اپنے برابر میں بیٹھے لڑکے پر ڈالی جو اپنے 32 دانت نہ جانے کیوں اسے دکھا رہا تھا، پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی، جبکہ مقابل کی ساری شوخیاں ہوا ہو گئی۔ دوستوں کی دبی دبی کی پر وہ کھا جانے والی نظر ان پر ڈال کر رہ گیا، مگر ہار ماننا سیکھا کب تھا؟ سر عمران کلاس میں داخل ہوتے یکدم سناٹا چھا گیا۔ شانزہ نے اپنے نوٹس کھول کر آگے رکھے اور پوری طرح اس میں غرق ہو گئی۔ فیضان نے اپنے پھونک نکلے بیگ میں ہاتھ ڈالا جس میں سے ایک مکھی بھی نہیں نکلی تو وہ تو نوٹس کیا نکالتے۔ اس نے ہمت کر کے شانزے کو پکار ہی لیا، میں آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، اس کا ٹکا سا جواب سارے ارمانوں پہ پانی پھیر گیا۔ فیضان غصے سے اسے دیکھا اور اس کے نوٹس جھپٹ کر اپنے سامنے پھیلا لیے۔ شانزے کا تو اس کی جرأت پہ دماغ خراب ہو گیا۔ چھوڑو میرے نوٹس، اس نے ڈارک براؤن آنکھوں سے اسے گھورا جس کی صحت پر خاک اثر پڑنا تھا۔ پھر ایک طرف سے نوٹس شانزے کے قبضے میں تھے جبکہ دوسری طرف سے فیضان کے بیچارے اپنی قسمت کو رو رہے تھے۔ سر عمران نے کلاس میں ڈسٹربنس محسوس کی اور ایک دو بار انہیں ٹوکا بھی۔ جب کوئی فرق نہ پڑا تو انہوں نے ان دونوں کو کلاس سے اچھی خاصی عزت کر کے بے دخل کر دیا۔ وہ بناتی ہوئی باہر نکلی، یو ایڈیٹ، تمہاری وجہ سے میرا امپورٹنٹ لیکچر مس ہو گیا۔ وہ تو اس کے انداز تخدب پہ چکرا ہی گیا، مگر ہنسی بھی آئی، پہلی بار اتنی عزت کرائی تھی۔ دیکھیے، ابھی وہ کچھ کہتا ہی کہ وہ پھر سے چیخی، تم دیکھو مسٹر۔ اس بار اس نے جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی، دیکھ تو رہا ہوں، اور بڑی شرارت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ شانزے بات کا مطلب سمجھ کر مزید تاؤ میں آ گئی اور اس کے ہاتھ سے نوٹس چپٹتی آگے چلی گئی، جبکہ وہ اپنے پیچھے اس سے چپکو ان اجنبی کا کہکمہ بڑی مشکل سے ہضم کر سکی۔ چاچو پلیز سوری، حرم پچھلے 4 دنوں سے رضا صاحب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی جو زندگی میں پہلی بار اس سے ناراض ہوئے تھے۔ آپ کا سوری بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، آپ جانتی بھی ہم کتنا شرمندہ تھے بھائی صاحب کے سامنے۔ کبھی آپ ایسی جگہوں پر گئی ہیں جو اب چلتی بنی تھی؟ کیا شہر میں ہوٹل ختم ہو گئے تھے جو برتھ ڈے پارٹی کلب میں منائی گئی؟ اس سے بات کرتے تو ان کے لہجے میں رس سا گھل جاتا، ڈانٹتے بھی تو محسوس نہ ہوتا کہ غصہ کر رہے، جبکہ حرم جو اپنی حرکت پہ بہت شرمندہ تھی منمنا کر رہ گئی۔ وہ ونیزے کی فرینڈ نے کہا کہ اس بار کلب میں سیلیبریٹ کریں گے تو ہم، اور پھر وہ خود ہی خاموش ہو گئی اپنی بات پر جو بے وزن لگ رہی تھی۔ حرم کب آئے گی آپ کی عقل ٹھکانے؟ ہمیں تو ڈر ہے کوئی نقصان ہی نہ کر لیں، اب اپنا اس بے وقوفوں کی وجہ سے کمال کرتی ہیں۔ وہ بس اتنا کہنے کی دیتی بھل آنسو اس کے رخساروں پر بہرنے لگے
کیا ہو گیا رضا؟ رضا صاحب کی بیوی زرینہ نے اسے شانوں سے تھام کر سینے سے لگایا۔ وہ ان دونوں کے لیے بہت عزیز تھی، جیسے ان دونوں کی تو جان اس پہ بستی تھی۔ انتہائی بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ بہت چھوٹی جب ماں باپ کے پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد حرم کی پرورش ان دونوں نے ہی کی، اپنی کوئی اولاد جو نہ تھی۔ اتنی دیر سے کہہ تو جا رہی ہوں، اب نہیں جاؤں گی، مان کے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ آنسو کے درمیان بولی۔ رضا صاحب کو اچانک ہی ڈھیر سا پیار آیا، اس پر پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے برابر بیٹھ گئے۔ اب وعدہ کرو کبھی اس فیضان کے بچے اور ونیزے کی باتوں میں نہیں آؤ گی؟ جی جی وعدہ، وہ ایک دم خوش جوش سے بولی۔ گڈ گرل، انہوں نے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر کیا۔ ونیزے، یو لکنگ گارجس، آئی نو دیٹ، کچھ اور کہو۔ وہ اس کے لہجے میں بیزاری تھی، جیسے اس کی تعریف کے سب لفظ پرانے ہو گئے ہوں۔ تم تو ہنی کسی بھی باشعور ایمان خراب کر سکتی ہو۔ عدل تو جیسے جان دینے کے در پہ تھا۔ شہروز جو ان کی ٹیبل سے اگلی ٹیبل پہ بیٹھا تھا، ناگواری سے اس نے لڑکے کے بیہودہ ڈائلاگ سنے۔ یہ بھی جانتی ہوں، کچھ اور بتاؤ۔ لڑکی بے اظہار آواز ابھری۔ آئی ایم اسپیچلیس۔ بلاخر لڑکے نے ہار مان لی، مزید وہ اس کے شعلہ سفت حسن کو خراش نہیں دے پا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، نسوانی کہکمہ ابھرا۔ اچھی بات ہے، ہار مان لی، کیونکہ جو انداز میں چاہتی ہوں وہ آج تک مجھے نہیں ملا۔ بیزار ہوں میں تم لوگوں کے فضول ڈائلاگ سے۔ لڑکی کی بات پہ اس کا دل کیا زوردار تماچا منہ پہ مارا اور پوچھے، بھلا ایسے کبھی کیا تمہارے ساتھ کسی نے؟ وہ حیران تھا۔ یہ لڑکی کسی طرح اپنی ذات کو ان گھٹیا لڑکوں میں ڈسکس کر رہی تھی۔ راحل نے آج اسے ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا، وہ تو پہنچ گیا تھا جبکہ راحل غائب تھا۔ اب تو ان گھٹیا لڑکیوں کی باتیں سن کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جاتا کہ سامنے سے راحل آ گیا، اس سے سکون کا سانس لیا۔ بیئر کی نازک بوتل بیچ میں گھومی تو اس بار بوتل کا رخ ونیزے کی طرف تھا۔ نو مین، اس نے ایک ادا سے اپنے ڈارک ریڈش بلیک بالوں کو جھٹکا، جبکہ سب کے ہرے کے نعرے بلند ہوئے۔ تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ اس سامنے ٹیبل پر جو لڑکا بیٹھا ہے اس کے ساتھ کل اپنی ڈیٹ فکس کرو۔ عدل کے لاجواب ڈیئر نے سب کو پرجوش کر دیا، سب اسے چیئر اپ کرنے لگے۔ نو پرابلم سویٹ ہارٹ، بھلا کوئی ونیزے کو ریجیکٹ کر سکا ہے کبھی؟ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی اور سب اسے چیئر اپ کر رہے تھے۔ اس کا رخ شہروز کی ٹیبل کی جانب تھا۔ شہروز نے کھانا کھانے کے دوران اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کی تو منہ اٹھا کر اس کے چلتے پھرتے حسن کے تحفے کو دیکھا۔ بلیک ٹائٹ جینس پر بلیک ہی ٹائٹ شرٹ جس کا کشادہ گلا تھا، اوپر بلیک جیکٹ جس کا ہوڈ اس نے سر پر لیا ہوا تھا، شولڈرز پر ریڈش بلیک بال لاپرواہی سے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کوئی قیمتی خزانہ لگ رہی تھی۔ راحل منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں اس پر تھی جس نے ایک نگاہ غلط ڈال کر کھانا شروع کر دیا تھا، گویا نظر انداز ہی کیا۔ ونیزے اس ادا پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بے تکلفانہ انداز میں پوچھا گیا۔ شہروز نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، جبکہ عدل نے اس کا نام بتایا۔ اس کا نام شہروز ہے، خاصا روبدار نام ہے۔ اس کی دلچسپی بڑھی اور وہ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ شہروز اب بھی اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کیا آپ لوگوں کو مہمان کو ٹریٹ کرنے کے رولز نہیں آتے؟ کچھ آفر بھی نہیں کیا آپ نے؟ او پلیز آپ لیں نا۔ عدل نے شرمندہ ہو کے اس کے سامنے مختلف لوازمات کی ٹرے رکھی، مگر اسے بھلا کھانے میں کب دلچسپی تھی۔ مسٹر شہروز، کیا میں آپ کی پلیٹ شیئر کر سکتی ہوں؟ وہ اپنا ہر گرد صرف اسے متوجہ کرنے کے لیے اپنا رہی تھی، مگر مقابل بھی شہروز خان تھا، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں۔ ول یو پلیز شٹ اپ، وہ بڑے ضبط سے بولا۔ چاہتی کیا ہے آپ؟ بلاخر وہ مدعے پر آ ہی گیا۔ آپ کے ساتھ کل ڈیٹ، بس سمپل، وہ سکون سے بولی۔ آپ کا معیار اتنا نہیں، جبکہ شہروز خان صرف اپنے معیار کے لوگوں سے بات کرتا ہے، وہ نہ خود سے کہتا، چیئر چھوڑ کر ہوٹل سے باہر ہی نکل گیا، جبکہ عدل بامشکل ہنسی روکتا بل پے کر کے اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ وہ مسکرا اٹھی۔ مین آف اسٹون ٹائٹل دے کر وہ خود بھی وہاں سے نکل گئی۔ اس نے راستے میں صفدر کو پک کیا اور منسٹر حیدر یزدانی کی کوٹھی کے آگے گاڑی کو روکی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہاں کا ماحول بہت لگژری تھا، خواتین مرد حضرات، نوجوان جنریشن، یہ تقریباً مکس گیدرنگ تھی۔ وہ حیدر یزدانی سے ملا اور جسٹس ریاض کی جانب مڑ کیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ماحول بھی خاصا زبردست تھا۔ وہ جسٹس ریاض کی کسی بات پہ مسکرا رہا تھا کہ حیدر صاحب کی پکار پر پلٹا اور کی جانب چل پڑا، جن کے ساتھ ان کی بیٹی گرے میکسی میں چہرے کے نقوشوں کو میک اپ سے مزید پرکشش بنائے کھڑی تھی۔ شامین، ہماری بیٹی ہے، بیٹی سے ملو۔ ونیزے، حیدر یزدانی اور بیٹے، یہ ڈی ایس پی
شامر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انیڈر اور سنجیدہ سے کارکردے ہیں۔ ہیلو ڈاکٹر، لڑکی نے اپنا نازک مرمری ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ فنیسہ کے چہرے پہ سرخی سی پھیل گئی، جبکہ حیدر یزدانی اسے اپنے کسی دوست کی جانب لے کر بڑھ گئے جو پیٹھ پر موڑے کھڑے تھے۔ رضا، ان سے ملو، یہ ڈی ایس پی شامر ہیں، اور شامر یہ میرے بہترین دوست رضا خان۔ شامر خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جنہوں نے خوش اخلاقی سے اس کی جانب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو برخودار؟ ان کے انداز تخدب پر اس کے وجود میں چنگاریاں سی بھرنے لگی۔ کیوں بار بار اس کی قسمت اس ناپسندیدہ شخص سے ملوا رہی تھی؟ ضبط کی حدیں بھی اب کے پار ہونے لگی تھی۔ ان کا ہاتھ اب اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ اس نے ان کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے ان الفاظوں سے کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ میں یہی چاہوں گا کہ مجھے میرے نام سے پکارا جائے، سرد آواز میں کہا گیا۔ وہ کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ حیدر صاحب کو بھی اس کا انداز ناگوار گزرا، جبکہ صفدر جو اس کے ساتھ ساتھ تھا ایک ململاتی نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر شامر؟ انہوں نے اب کی اس کی منشا کے مطابق اسے پکارا۔ اللہ کا خاص کرم ہے رضا صاحب، ورنہ لوگوں نے تو سب بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، اور دوسری جانب چل دیا۔ ماحول کی کثافت کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہاں سے ٹل جائے۔ جبکہ رضا صاحب ناسمجھی سے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہے تھے، ذہن کی اسکرین پر کسی اپنے کا چھپاکا سا ہوا۔ وہ کچھ بے چین سے ہو گئے۔ اس کے انداز، چہرے کے نقوش، شخصیت کی بے نیازی ان کے ذہن کو منتشر کر رہی تھی۔ پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا۔ حیدر صاحب نے سب کو کھانے کے لیے ایک ہال میں بلایا جہاں بوفے سسٹم تھا۔ وہ اور صفدر کھانے کی جانب بڑھے۔ وہ کچھ خاموش سا تھا۔ صفدر نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکال کر اس کے ہاتھ میں پلیٹ دی اور پھر خود بھی کھانا نکال کر وہ دونوں باتوں کے درمیان کھانا کھانے لگے۔ رضا صاحب کی نظریں کافی دیر سے اس پر ٹکی ہوئی تھی، اور بالآخر وہ اپنے اندر اٹھتی بے چینی کے ہاتھ مجبور ہو کر اس کی جانب بڑھے۔ ایکسکیوز می، شامر پیٹھ سے آتی آواز سے پلٹا اور رضا کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چہرے کے نقوش میں وزاریت، ناگواری، کیا کیا نہ گھل گیا تھا۔ جی فرمائیے۔ ان کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، جیسے کسی بات کا یقین چاہ رہی ہو۔ آپ کا نام شامر رضا؟ ان کا لہجہ کانپ سا گیا، دل کی کیفیت ناقابل یقین سی ہو گئی۔ کہنے کو تو یہ صرف الفاظ تھے، مگر اس کے مضبوط اعصابوں پہ ہتھوڑوں کی مانند برسے۔ اس نے کلیجہ چیر دینے والے نظروں سے انہیں دیکھا، سرخ نگاہیں نم آنکھوں میں گاڑ دی۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ، جب وہ خود ہی اس تک پہنچ گئے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کے حصے میں وہ اذیتیں ڈالتے جو ان لوگوں نے سہی۔ بدقسمتی سے سلگتا ہوا لہجہ تھا، جبکہ رضا صاحب پورے وجود سے کانپ گئے۔ جی چاہے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، بے قصوروں کے ساتھ کیے ہوئے معاملے کی سزا انہوں نے اور ان کی ماں نے کیسے بھگتی تھی وہ وہی جانتے تھے۔ کتنی ان کے مل جانے کی رب کے حضور گڑگڑا کے دعا مانگی تھی۔ وہ لڑکھڑا سے گئے، مگر وہ سہارا نہ دے سکا اور صفاقی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے، گلے سے لگانا چاہتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر زبان کو جیسے چپ کا قفل لگ گیا تھا، جبکہ ان کے برعکس مقابل کا بس نہیں چڑھتا، سب تہس نہس کرتے۔ کب تک وہ اکیلا یہ تکلیفیں برداشت کرتا؟ اس نے سوچ لیا تھا رضا خان کے خاندان کے ایک ایک فرد کے اندر وہ یہ اذیتیں اتارے گا جو اس کی ماں اور وہ آج تک سہتے آئے ہیں۔ کل سے وہ اسے رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی، اور جب بھی بے وقت اس کا سیل بجتا اور اماں کی نظریں اس پر اڑتی، وہ عجیب سا محسوس کرتی۔ اب بھی کچھ دیر پہلے وہ اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ معمول سے ہٹ کر موسم میں آج خوشگوار سا تاثر تھا، اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہروز، وہ اور اماں باہر لان میں بیٹھے تھے۔ اس کی اور شہروز کی بحث عروج پر تھی کہ اس کا سیل زور سے بجا۔ اس رانگ نمبر سے کال آتی دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی۔ 10 منٹ بعد پھر سے فون بجنے لگا۔ اس نے غصے سے سیل فون آف ہی کر دیا۔ جاؤ چائے بنا لاؤ اور اس کو ذرا کم استعمال کیا کرو، غیر ضروری اس کا استعمال مجھے پسند نہیں۔ اور بالآخر ماں نے اپنی ناگواری ظاہر کر دی۔ شانسی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے سیل فون اٹھا کر لانچ کے صوفے میں پٹکا اور اماں اور شہروز کے لیے چائے بنا کر باہر لان میں آئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ سیل فون آن کیا، اسی اجنبی کی کال آئی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی نمبر پہ کال ملا دی۔ غصہ تو اتنا تھا کہ اس نے نقصانات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، نہ یہ سوچا کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ کال جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ ظاہر نصیب، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ فیضان اتنا خوش نصیب ہو سکتا تھا؟ اس کی شوخ آواز اسے سخت زہر لگی۔ گدھے، الو کے پٹھے، پگل انسان، آج کے بعد مجھے فون کیا تو تمہاری ساری ہڈیوں کا سوپ بنا کے تمہیں ہی پلا دوں گی، سمجھے؟ وہ گرجی، مگر کیا خوب انداز تھا گرجنے کا۔ مقابل کا کہکمہ بے ساختہ تھا۔ میرا مستقبل سیاہ کیوں لگ رہا ہے مجھے؟
اس نے حیرانگی سے اس کے فقرے سنے اور جل کر کال ہی کاٹ دی۔ بکواس سنو ذرا، اس کمبخت کو ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ فیضان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ جہاں جاتی وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ تنگ آ گئی تھی اس کی اونچی حرکتوں سے۔ وہ فل اسپیڈ سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد آج اسے بالآخر چاچو کی طرف سے گھر سے ملنے کی اجازت ملی تھی۔ خوب دل لگا کر پہلے تو وہ تیار ہوئی۔ گھر میں رہ کے اسے اپنا آپ ڈل اینڈ بورڈ محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ صرف ایک ہفتے بمشکل گھر پر رکی تھی۔ مہرون جینس پر پنک شرٹ اور گلے میں بڑے اسٹائل سے مفلر کو سیٹ کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور سب سے پیاری بات اس کی ہونٹ پر موجود سیاہ تل اس کے بہت منفرد اور مزید خوبصورت بنا دیتا تھا۔ گاڑی میں لائٹ سا انگلش سانگ چل رہا تھا جسے وہ بڑی خوب انجوائے کر رہی تھی، اور وہ ایسی ہی تھی زندگی کی تلخیوں سے دور، اپنے ہی جام میں مست۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے مال کے آگے گاڑی روکی اور گیئرنگ گھماتی ہوئی اندر کی جانب چلنے لگی۔ پنک ہیل میں اس کے نازک سے پاؤں بہت حسین لگ رہے تھے۔ اس کے چلنے کا انداز بھی ایک ادا لیے ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اس پہ گڑی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ خوبصورت ہے، اور بے وقوفانہ سوچ تو یہ تھی کہ خوبصورتی ہر کوئی دیکھتا ہے، چھو پانے سے بھلا کیا فائدہ، جبکہ اس کی یہی فضول سوچ زرینہ کو پریشان کیے رکھتی تھی۔ وہ سب سے پہلے ٹوائے شاپ پر گئے۔ اسے جانور بہت پسند تھے۔ وہ اکثر رضا صاحب سے ضد لگا لیتی کہ مجھے گھر کے بیک یارڈ میں چھوٹا سا زو بنا کر دیں، جبکہ رضا صاحب سر پکڑ کر رہ جاتے۔ وہ بہت عجیب تھی، عام لڑکیوں سے بہت مختلف۔ اسے وہاں سے ٹیڈی بیئرس لیے، کیوٹ سا نرم گدا روی کے ریبٹ لیے، اور پیمنٹ کر کے باہر نکل کر اپس کرو شاپ کی جانب تھا۔ باتوں کا اتنا شوق تھا کہ مدھم آواز میں روئی کے خرگوش کے ساتھ ساتھ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ وہ مختلف ریکس میں سے ہیل شوز کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ چاکلیٹ بھی کھائی جا رہی تھی، جبکہ خرگوش سے اس کی چوائس بھی پوچھی جا رہی تھی، جبکہ سیلس مین لڑکی کی بے وقوفانہ حرکتوں پر بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھی۔ بالآخر اس نے ایک نازک سا بلو کلر کا ہیل سینڈل پسند آ ہی گیا۔ اس نے سیلس مین کو نکالنے کو کہا اور اپنی ہی دھن میں آگے چلنے لگی۔ کسی سے زبردست ٹکرائی۔ اف خدایا، اس دکان میں پہاڑ بھی ہیں، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتی ہوئی بولی، اور نظریں اٹھائی تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ وہی پولیس والا تھا جس نے انہیں بلا وجہ ہی جیل کی ہوا کھلائی تھی، جس کی وجہ سے وہ پچھلے ایک ہفتے سے گھر میں بند تھی، جبکہ جان سے پیارے چاچو بھی اس سے خفا ہوئے تھے، یعنی شامر خان۔ اس کا بس نہیں چلا اس کو کچا چبا جاؤ، مگر وہ کچھ اس سے خوفزدہ بھی تھی جو سر سپاٹ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمیز کیا، گھر بھول آئے ہو چلنے کی؟ وہ اسے گھورتی بولی، جس کے چہرے پہ بلا کی سختی تھی جو شاید ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ شامر نے کچھ حیرانگی اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دل تو کیا اس بدتمیزی پر اس 5 فٹ کی کچھ انچ کی لڑکی کے منہ پہ تھپڑ دے مارے، مگر پبلک پلیس پر وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ تبھی عادت کے برخلاف اس نے خاموشی سے نکلنا چاہا، مگر حرم سے نکلنے نہیں دیا۔ ایڈیٹ، بھاگے کہاں جا رہے ہو آپ؟ اس دن تو بہت بول رہے تھے، اور میرے چاچو کے آتے ہی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ آئے بڑے ڈی ایس پی، ڈر بھوک ڈی ایس پی، اور مجھے بھی کیا جواب دیے بغیر بھاگ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو ریبٹ، ایسا بھی کوئی پولیس والا ہوتا ہے؟ پستول کہیں کا، خود سے بولی جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ مقابل اس کی باتوں کا کتنا اثر لے رہا ہے۔ وہ اپنی بے وقوفی اور نادانستگی میں شیر کے منہ پہ مہار ڈال چکی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس کی جیسی کئی لڑکیاں حرم کی کارکردگی پر مسکرا رہی تھیں۔ شامر کے وجود میں اس کے الفاظ اور بزدلی کا تانا نیزے کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اب حرم کو اس سے خوف آنے لگا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ جانا چاہتی تھی کہ شامر کے لوہے جیسے ہاتھوں میں اس کے نازک ہاتھ کانپ گئے۔ تمہاری اس بکواس کا جواب بہت تکلیف دہ ہوگا حرم خان، شامر کبھی اپنے دشمنوں کو نہیں بخشا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی اور باہر نکل گیا۔ جاہل گنوار، اور نم آنکھوں سے اپنی کلائی سلانے لگا۔ کلائی میں اس کی فولادی انگلیوں کے نشان پڑے تھے۔ موٹے موٹے آنسو گال پر پھیل گئے۔ وہ آنسو رگڑتی باہر نکلی۔ عقل تو بس اتنی ہی تھی، یہ بھی نہیں سوچا اس اجنبی کو اس کا نام کیسے پتہ ہے۔